میرے عزیز لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں، اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں۔ ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کریں۔ اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے، اور پھر آواز دی وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلاں جگہ اٹھا لیجیے گا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے۔ فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا، تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ چکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا، تم نے تعاون کر دیا، اب گھر رہو۔ چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا۔ دعا تو ہتھیار ہے مومن کا، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے، دعائیں مانگے اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگے۔ آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں۔ حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا، اپنے لیے بھی مانگے پر دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں۔ ہم نہ خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے۔ فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے، اب وہ خبریں ختم ہو گئی، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی۔ خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے، آنسو تو اپنی جگہ پہ ہے، درد تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے، ہمیں کسی سے کیا لگے گا؟ ماشاء اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو، اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا، فرمایا کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا۔
इन पर देखें। मैं बात समेटने लगा हूँ। पांचवा काम जो रमज़ान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा। हमें सोचने का वक्त मिलेगा, हम रोज़े से होंगे, बैठने का मौका। हमारे सूफिया एक मुराकबा कराते हैं। अब तो खैर हम जो सूफिया की जमात है हमें भी तर्ज का नहीं पता कि सूफिया का असल तरीका क्या है। ना हमारे यहाँ वज़ाइफ पढ़ने का वो रिवाज है, ना अकेले में बैठ के कुछ देर मुराकबे की वो कैफियत है, ना दुआ और मुनाजात और वो अकेले की इबादतें तन्हाई की, दूसरों से कट के अल्लाह को याद करना, थोड़ी देर के लिए करना लेकिन तन्हाई में। हमारे यहाँ जो चीज़ भी होती है और चूँकि ज़्यादातर इज्तिमाई होती है तो इज्तिमाई चीज़ें ज़्यादातर फेसबुक पे होती हैं, तो फिर वो उसकी वो कैफियत नहीं रहती, वो ज़ौक़ नहीं रहता। आप रमज़ानों में थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा तन्हाई में वक्त गुजारें। गारे हिरा में तन्हा बैठना भी तो नबी करीम का तरीका है। गारे सौर में 3 दिन सबसे कट के इस्लाम रहबानियत की नफी करता है, लेकिन कुछ देर के लिए खलवत करना, अकेले में बैठना, थोड़ी देर अपने आप से गुफ्तगू करना। ढूंढता फिरता हुआ है इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। जमाना बीत गया, हमने अपने आप से बात ही नहीं की। अपने आप को भी तो कटहरे में लाना है ना, अपने आप से भी तो कई सवाल पूछने वाले हैं ना, अपने आप से भी तो बात करनी है ना कि मियाँ तेरे ऊपर अल्लाह की नेमतें कितनी हैं और तेरी मेहनत कितनी है, हिसाब दे। अल्लाह के इनाम कितने हैं और जवाब में तेरा शुक्र कितना है, हिसाब दे। अल्लाह के एक बंदे थे, उन पर नेक थे, इबादत गुजार थे, इनाम बरसने लगे तो एक दिन रो पड़े और तड़प के कहने लगे, अल्लाह उन पर इनाम बहुत होने लगे हैं, मेरी कदर बहुत होने लगी है, मेरे आने पर गोया नारे बहुत लगने लगे, लोग मुझे बहुत जानने लगे हैं, मुझ पर करम करना, कहीं मेरी सारी नेकियों का मुझे दुनिया में ही अजर ना दे देना। ऐसा ना हो सुबह कयामत मेरा नामा माल खाली रह जाए। करम नवाजी फरमा, कुछ वहां के लिए भी मुझे अता करना। मेरे अजीज, रमजान आपको मौका देगा कुछ तन्हाई में बैठे, अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो। सहरी के लिए जब उठे ना तो 20 मिनट पहले उठे, फिर वुजू बनाए, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़े। बड़ी पसंद है रसूल पाक को तहज्जुद की नमाज। हुजूर बड़े ज़ौक़ से उठते हैं। आप अकेले हो, अपने घर में पढ़ें। उस इबादत के बाद अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, अपने लिए, उम्मत के लिए कशकोले तलब दराज करें, लेकिन अपना मुहासबा करें। सारी ज़िंदगी दूसरों का हिसाब किया है। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने एक बहुत नेक आदमी से कहा, बहुत नेक आदमी से, क्या आप बताइए बस्ती में सबसे गुनाहगार कौन है? तो उस नेक आदमी ने अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज करने लगे, हुजूर कुछ लोगों का मुझे ख्याल था कि शायद इनमें कुछ गलतियां हों, पर उनकी गलतियों का मुझे सिर्फ शक था, अपनी गलतियों का तो मुझे यकीन है ना, तो मुझे तय है ना मैंने की, तो मैं हूँ सबसे बड़ा गुनाहगार। तो आप फरमाने लगे, पता है तुम्हें दर्जा क्यों मिला? ये तुम्हारी जो आजिज़ी है इसी ने तुम्हें दर्जात अता की। अपने आप से तो मुद्दतों हो गए, हमने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। हम तो दूसरों की तरबियत और इस्लाह कर रहे हैं, अपने आप से तो कभी गुफ्तगू ही नहीं की। कुछ वक्त अपने आप को दें, अपने साथ कलाम करें। बुजुर्गों के तरीके थे कि वो कुछ लम्हे रात को तन्हाई करते, अल्लाह के हुजूर हाजिर होते, वक्त बिताते। हम सारे अब मजालिस के, महाफिल के, आने जाने के, उठने बैठने के कायल हैं, अकेले आए हैं दुनिया में। जब जाना है तो फिर अकेले जाना है। खबर से लेकर कयामत के कायम होने तक तन्हा रहना है, तो थोड़ी सी तन्हाई थोड़ी देर के लिए करना शुरू करें ना अल्लाह की बारगाह में। तो ये 5 बातें आपकी खिदमत में मैंने रमज़ान के ताल्लुक़ से अर्ज़ की हैं। एक गुजारिश मेरी आपसे और है बात ख़त्म करते हुए, यकीनन आप तवज्जो करेंगे। अपनी ज़िंदगी से तनकीद बहुत ज़्यादा निकाल दें।
ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا ہوں۔ اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں۔ ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو نا۔ کم از کم ایک ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں۔ عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا؟ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔